اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت نے دنیا میں مرد اور انسان کا جوڑا بنایا۔ دنیا میں ہر مخلوق کا جوڑا آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اولاد کا ایک سلسلہ رکھا ہے، اور اولاد بھی اللہ کے امر سے ملتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیوں سے نوازتا ہے، کسی کو چاہتا ہے تو خالی بیٹے دے دیتا ہے، کسی کو چاہتا ہے تو بیٹیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں جہالیت کی وجہ سے قصوروار عورت کو ٹھہرایا جاتا ہے، جو کہ سراسر قرآن کی مخالفت ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن ایک وقت میں انسان یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت اولاد بھی عطا کر دے، اور اس کے حصول کے لیے پھر وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر ایسی جگہوں پر چلا جاتا ہے جہاں اس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میرے علم میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اولاد کے حصول میں شرکیہ کاموں میں بھی پڑ جاتے ہیں۔ اب تو مارکیٹ میں ایسے عامل بھی آ گئے ہیں جو اولاد کے حصول کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر عورتیں ان کے جھانسے میں آ کر، ان کی باتوں میں آ کر اس عامل بابا کی نازیبہ حرکتوں کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، قرآن کریم میں اللہ نے ایک ایسی آیت رکھی ہے جسے اگر مکمل یقین کے ساتھ بے اولاد جوڑا کثرت سے پڑھے، اکثر ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ جناتی اثرات کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہمارے گھروں میں دعاؤں کا اہتمام نہیں ہوتا، نہ واش روم جانے کی دعا آتی ہے، نہ نکلنے کی دعا آتی ہے، نہ کھانے کی دعا آتی ہے، نہ گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا آتی ہے، تو ایسی حالت میں شیاطین ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے جنات ہم پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور عورت پر حملہ زیادہ جلدی ہوتا ہے۔ اب کئی بے اولاد جوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا میڈیکلی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو وہ جب دم کیا ہوا پانی پیتے ہیں تو فوراً وہ شیطانی اثر ختم ہو جاتا ہے اور اولاد ہو جاتی ہے۔ جنات کا معاملہ ہمارے معاشرے میں چونکہ زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہ بے اولادی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ تو آج میں آپ کو قرآن کریم کی ایک ایسی آیت بتانے جا رہا ہوں جسے اگر آپ اس نیت کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائیں گے۔ آپ نے اور یہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ انہوں نے اپنی بزرگی کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے وہ میں یہاں پر تفصیل سے لکھ دیتا ہوں۔ آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت، یعنی 2 رکعت آپ نے حاجت کی نماز پڑھنی ہے۔ تو آپ نے اس میں کرنا کیا ہے، چونکہ یہ 2 رکعتیں ہیں تو ٹوٹل 4 سجدے ہوئے۔ آپ نے ہر سجدے میں میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں۔ آپ نے وہ آیت پڑھنی ہے، وہ آیت آپ نے 60 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر سجدے میں آپ نے وہ آیت 60 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو اس طرح سے یہ 240 مرتبہ ہو جائے گی ٹوٹل۔ تو آپ نے وہ کون سی آیت پڑھنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا تھا۔ وہ دعا یہ ہے، میں نے وہ آیت یہاں پر لکھ دی ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ وہ دعا تھی۔ یہ آیت کریمہ آپ نے ہر سجدے میں 60 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ مجبور آدمی جب اس آیت کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے تب آپ اس آیت کی تاثیر دیکھیں گے۔ یہ یقین نہ رکھیں کہ فلاں بھی کر دے گا تو فلاں سے بھی ہو جائے گا، اور پھر ساتھ میں آپ اس آیت کو بھی پڑھیں، تب اس کا ہرگز اثر نہیں ہوگا۔
آپ کا عقیدہ اور یقین صرف یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اولاد کے خزانے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ جب آپ اس نیت اور اس یقین کے ساتھ یہ دعا مانگیں گے، دیکھیں نا حضرت زکریا علیہ السلام اخیر عمر میں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی امید جو ہے باندھے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین کر رہے ہیں۔ تو آپ نے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے جو ہے یہ وظیفہ یا یہ آیت جو ہے اس کا مسلسل ورد کرنا ہے، اور آپ نے جو ہے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے سجدوں میں 60 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو حاجت ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائیں گے۔ یعنی کہ آپ جو ہے یہ آیت پڑھیں گے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اے اللہ اب مجھے اکیلا مت چھوڑ، اب تو میرا بن جا۔ پھر اس کی تاثیر دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ چند ہی ہفتوں میں جو ہے آپ کی جو ہے اولاد کا سبب پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے اولاد کا سبب پیدا کر دیں گے۔ تو اتنا زبردست عمل ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کا یہ عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اسے 1 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں اور کئی مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، یا جو ہے صرف مرد بھی کر سکتا ہے یا عورت بھی کر سکتی ہے، دونوں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ایک کرے تو بہتر یہ ہے کہ عورت کرے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا جو وظیفہ ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا اور آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ تو اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے جو ہے آپ کے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک جن افراد کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جن کو اولاد عطا کی ہوئی ہے ان کے اولاد کو ان کا فرما بردار، نیک اور صالح بنائے، آمین۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔